الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ ہماری جو باڈی ہے اس پر جو حکمرانی ہے وہ قلب کی ہے، دل کی ہے. ہمارے اوپر، ہمارے باڈی میں جو ہماری باڈی پر جس کی حکمرانی ہے وہ ہمارے دل کی ہے. دل جو چاہتا ہے وہ حکمرانی باڈی پر ہوتی ہے. ہاتھ وہی کرے گا جو دل چاہے گا، پیر وہیں چلیں گے جہاں دل چاہے گا، دماغ وہی سوچے گا جو دل چاہے گا. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ کی چیز بتلا دی قیامت تک کے لیے کہ یہ دل کو صحیح کر لو، مینیج کر لو، اس کے اندر الٹے سیدھے خیالات، پلاننگ، سوچ، یہ سب صحیح کر لو تھوڑا، اس میں گھسنے مت دو. اگر یہ تمہارا بگڑ گیا تو تمہاری پوری باڈی بگڑ گئی، اور اگر یہ تمہارا صحیح ہوا تو سب کچھ صحیح ہو گیا. یہ پوائنٹ کی چیز بتلا دی. اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے انسان اور جنات کے علاوہ پوری کائنات میں جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنی مخلوقات ہیں پوری کائنات میں، ان تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مکمل علم دیا ہے. فطری طور پر مکمل علم دیا ہے ہر چیز کا، چاہے وہ جاندار چیز کو، چاہے بے جان ہو. جاندار سے مراد حیوان ہے جس میں جان ہے، بے جان درخت وغیرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل علم دیا ہوا ہے اور کمپلیٹلی علم دیا ہوا ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیدائش جیسے ہی اس کو پیدا کیا مکمل علم دے دیا. اب دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، لیکن وہ چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے گی. جو کہا ہے، جو جس پر اس کو متعین کیا ہے وہی کام کرتے رہے. ایگزامپل، ہم بے جان چیز لیتے ہیں، مینگو کے ٹری، مینگو جھاڑ آم کا. آپ نے کبھی سنا کہ چائنا نے بہت محنت کی، اب یہ آم کے درخت کے اوپر اس سال سے کروے جو ہے کوئی اور پھل آنے والا ہے؟ نہیں ہو سکتا. چائنا محنت کرے، رشیا کرے، ناسا کرے، کوئی بھی پوری کائنات کے جتنے سائنٹسٹ ہیں محنت کرے، لیکن ان درختوں کے اوپر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ وہی چیز دے گا. کہ آج آم جو ہے اس سال نہیں آئیں گے، آم کے درخت کے اوپر کریلے پیدا ہوں گے، نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو جاندار ہے، بھینس ہے، ہمارے درمیان بکریاں ہیں یا چوہے ہیں یا بلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کے لیے وہیں پر ہے. شیر کے سامنے آپ کستوری کے درخت لگا دو، شیر کے سامنے آپ زعفران کی گھاس جمع کر دو، شیر کھائے گا؟ شیر نہیں کھائے گا. شیر کے سامنے آپ کو گوشت رکھنا پڑے گا. بکری کے سامنے آپ نے گوشت رکھ دیا تو بکری کھائے گی؟ نہیں کھائے گی. بکری کو معلوم ہے کہ اس کا علم کیا ہے، اس کے علم میں وہ چیز فٹ کی ہوئی ہے.
وہ اس کے اندر اللہ نے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے. وہ قیامت تک کے لیے جو چیز اس کے اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ کس کو کھانا ہے کس کو پینا ہے وہی چیز کرے گی. اور اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کریں گے, اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کریں گے, وہی چیز کریں گے. کس کو دشمن سمجھنا ہے اس دشمن سمجھ لیں گے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی کوے کو دشمن سمجھ لیتا ہے, مرغی نے سکھایا. جیسے ہی کوے کو دیکھتا ہے وہ ماں کے پروں کے نیچے چھپ جاتا ہے. تو یہ جو علم ہے ان جانداروں کے اندر اور یہ بے جان چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے اندر پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہر چیز کو اس کا علم دے دیا, مکمل علم دیا. قیامت آ جائے گی لیکن وہ اپنے علم سے انحراف نہیں کریں گے کہ کوئی اچانک کوئی شیر نے گھاس کھانا شروع کر دیا, بکری نے گوشت کھانا شروع کر دیا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک انسان اور جنات ہے, یعنی ہم ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا, مکمل نہیں دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا, اس حالت میں ہم کو نکالا کہ ہمیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے. کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا پہننا ہے, کیسے رہنا ہے, کسی بھی چیز کا ہم کو علم نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی علم ہوتا ہے, حالانکہ انسان کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے, مرغی کا بچہ اتنا ہوتا ہے, اس کو علم ہوتا ہے, انسان کو علم نہیں ہوتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کوئی علم نہیں ہے, بغیر علم کے پیدا کیا. دوسری مخلوق جو علم ہے اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کر سکتی. انسان جب بڑا ہو جاتا ہے, علم مل جاتا ہے, علم کے خلاف بھی کر سکتا ہے. معلوم ہے کہ سچ میں نجات ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. معلوم ہے کہ بھائی انٹرسٹ اور سود کے اندر انسان جو ہے ہماری تباہی ہے, پھر بھی وہ لیتا ہے. اپنا علم ہے لیکن علم کے خلاف کام کرتا ہے. یہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے. جو پچھلی جمعہ کو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ نے دو سافٹ ویئر ہمارے دلوں کے اندر, ہر انسان کے دل کے اندر اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں, برائی کا اچھائی کا. اس کو اپنانا ہے. اسی کا نام ہے آزمائش, اسی کا نام ہے امتحان, اسی کا نام ہے ایگزام, جو صرف انسان اور جنات کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. باقی ساری کائنات کی کسی بھی چیز کے لیے ایگزام نہیں ہے. کائنات کے کسی بھی جاندار کے لیے ایگزام نہیں ہے. قیامت آ جائے گی, کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان, سب کچھ ختم ہو جائے گا. قیامت کے میدان محشر کے اندر کسی بھی چیز کا حساب کتاب نہیں ہوگا سوائے انسان اور جنات کے. کیونکہ ہمارا صرف امتحان ہے. ہم کو علم دیا ہے اور ہم کو علم ماں کے پیٹ سے نہیں دیا, پیدا ہوتے ہی علم نہیں دیا. انبیاء علیہ السلام کو بھی جو علم دیا وہ بذریعہ وحی دیا, جبرائیل کے ذریعے دیا, اور وہ علم انہوں نے انسانوں تک پہنچایا. تو ہمیں جو علم ملا ہے, یہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ علم نبیوں کے ذریعے دیا ہے. اور ہمارے اندر دونوں پاور رکھے ہوئے ہیں کہ ہم سچ کو بھی جانتے ہیں, جھوٹ کو بھی جانتے ہیں, صحیح کو بھی جانتے ہیں, غلط کو بھی جانتے ہیں. اور ہم کو وہ پاور دیا ہوا ہے کہ اب تمہارا ایگزام ہے, تم کس طرف جا رہے ہو. ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کچھ شکوہ کیا ہے انسانوں کے بارے میں. کسی جانور کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ہے, لیکن انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر چند خامیاں ہیں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے اس کائنات کو بنایا, کریٹر, وہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا, آپ لوگ کو پیدا کیا, لیکن آپ کے اندر میں نے کچھ خامیاں رکھی ہے. خوبیاں نہیں, خامیاں رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ پہلی خامی یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے, صبر نام کی کوئی چیز نہیں اس کے پاس. ذرا سی مصیبت آئی, ذرا سی تنگی آئی, ذرا سے حالات خراب ہوئے, اب اس نے اس طرف قدم اٹھانا شروع کر دیا جس طرف اسلام منع کر رہا ہے. صبر کرو, صبر کرو. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے, 40 سال تک آپ مکہ میں رہے. مکہ میں آپ کو امین کا لقب, اتنی عزت دی گئی, آپ نے نبوت کا اعلان کیا. اس کے بعد آپ کے وصال تک آپ کو ستایا گیا, اور آپ نے ہر مرتبہ صبر.
صحابہ کو کہا صبر، آپ نے صبر کی تلقین دی، اور اسلام کے اندر ایک صبر اور شکر ان دو کا جتنا بڑا مقام ہے، علماء اکرام نے مستقل اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے کہ جس انسان کو اللہ دو نعمت دے دے، جس انسان کو اللہ دو نعمت دے دے، ایک صبر کی، غصہ ہے صبر کیا، اپنے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے صبر کیا، ٹھیک ہے، بہت ساری مرتبہ زبان بولنے کو رہی ہے صبر کر لیا، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں صبر کیا، اور شکر کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دو نعمت دے دے، ایک صبر کی اور شکر کی، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ اس کے آخرت بھی بنا دے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان نے جب کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، رائٹ سے بھی آؤں گا، لیفٹ سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، تو اس وقت شیطان نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک گمراہ کرنے کے بعد جو ہے تو اپنے بندے کو ویسا پائے گا ویسا پائے گا۔ شیطان نے کہا قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ اب تو تیرے بندوں میں سے بہت سارے بندوں کو تو ناشکرے پائے گا۔ انسان کی سب سے بڑی، خاص کر ہم مسلمانوں کی، ہمارے پاس اللہ نے اس زمانے میں جو ہمیں نعمتیں دی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، لیکن نعمتوں کے بعد بھی جتنی ناشکری ہماری زبانوں پر ہے، کیونکہ لالچ کا جو بھوت ہے دل کے اندر بیٹھا ہوا، جو میں نے کہا نا کہ یہ دل کے اندر ایک بیماری ہے لالچ، وہ لالچ کا بھوت کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک گول ہے، ہر انسان ہے، ہر ایک کا ایک گول ہے کہ مجھے اتنا کمانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے، یہ پراپرٹی بنانا ہے، اور وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہم سب نے سنی ہے، کہا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، کہ ایک وادی مل جائے، بلکہ ایک دنیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پوری دنیا مل جائے تب بھی وہ کہے گا اللہ کم ہے اور دے۔ یہ لالچ ہے، اور یہ لالچ کی جو صفت ہے یہ جہنم کی صفت ہے، کیونکہ جہنم قیامت کے دن کہے گی حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور مجھے چاہیے اور مجھے چاہیے۔ تو جس انسان کو لالچ کی بیماری لگ گئی کہ اس کو ہر چیز میں لالچ کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو دین اور دنیا، دین جو ہے اپنا برباد ہو جاتا ہے، تو ویسی لالچ جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو خیر، تو فرمایا کہ صبر اور شکر یہ دو نعمت انسان کو مل گئی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک خامی ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، بات بات میں غصے ہو جانا اور جھگڑے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی خامی ہے کہ مسلمان کے اندر جہاں بھی زیادہ کچھ مسلمان زیادہ رہتے ہیں، اگر وہاں فائٹ ہوتی ہے دیکھ لیں آپ، وہاں مسلمان ہی ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر فائٹ، باہر مسجدوں کے باہر فائٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں میں لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بٹنگر بنا دینا، اور اس کو معافی تلافی کوئی شکل نہیں، اور اس کو عجیب عجیب قسم کی لڑائیاں سامنے آتی ہے۔ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان کی تیسری خامی یہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی دو وہ ناشکرا ہے۔ یہ من جملہ انسان ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں میں ایک چیز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ آگے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ ایک انسان کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ انسان بخیل ہے۔ انسان کیا ہے؟ بخیل ہے۔ یہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو بنایا ہے تم کو، یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ کوئی گاڑی والا کوئی گاڑی بناتا ہے اور کہے کہ بھائی اس کے اندر ایک خامی ہے کیونکہ گاڑی میں نے بنائی ہے، لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، کہ ہمارے اندر ہم جو ہے جلد باز ہے، ہم زیادہ جھگڑالو قوم ہے، ہم جو ہے ناشکرے ہیں، ہم جو ہے بخیل ہیں۔ اور بھی اللہ نے بہت ساری صفاتیں بیان کی ہے قرآن کے اندر۔ تو فرمایا کہ یہ صفات جو ہے اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے، لیکن فرمایا کہ انسان کو اللہ نے دونوں علم دیا ہے۔ اب دونوں علم کے بعد دوسری دنیا کے مخلوق کو نہیں دیا ہے، اس میں علم فٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے علم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو اختیار ہے کہ ہم جہاں چاہے وہاں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو میں بتلا رہا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، یہ دل انسان کا محور ہے، یہ انسان کا محور ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں چوری چھوڑ دوں، کوئی انسان میں شراب چھوڑ دوں، کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں فلاں گناہ چھوڑ دوں، تو اس کا سب سے بڑا محل ہے دل۔ صرف سوچنے سے اس کا گناہ نہیں چھوٹتا ہے، سوچنے سے صرف عادت نہیں چھوٹتی ہے،
یہاں تھام لے اور یہاں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا التقویٰ ہاں ہونا، کہ انسان میں جو اللہ کا خوف ہے وہ اللہ کا خوف کہیں دماغ میں ایسی جگہ پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے. اگر یہاں پر ہے تو اس کی پوری باڈی صحیح ہے، اگر یہاں پر اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس کی پوری باڈی سے گناہی سرزد ہو جائے، گناہی سرزد ہوں گے. تو فرمایا کہ اعمال صالحہ ہماری باڈی سے اگر نکلنا ہے تو اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اور اعمال اگر یہ دل صحیح نہیں ہے تو اعمال جو ہے شر ہے وہ یہ ہماری باڈی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اسی سلسلے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، میں آگے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹاپک ہم بیان کریں گے مستقل، کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اور گھر کے ماحول کے سلسلے میں، کہ ہمارا انسان پریشان کہاں زیادہ ہوتا ہے. جتنا انسان مارکیٹ میں پریشان نہیں ہے اتنا زیادہ انسان گھروں میں پریشان ہے. اولاد سے پریشان ہے، بیوی سے پریشان ہے، ماں باپ کے جھگڑے سے پریشان ہے. اور کتنے ماں باپ اپنے اولاد کو خود بد دعا دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں. اور عجیب قسم کے اولاد کے آج کل کی حرکتیں جو اس زمانے کی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ میں پوائنٹ کی 2-4 باتیں ابھی اس جمعہ کو بتلا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. وہ آئے اور کہا کہ اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرے بیٹے کے اندر ذرا بھی تربیت نہیں ہے، اور ان کی شکایت کی. تو بیٹے کو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا کہ آپ کے والد صاحب آپ کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ آپ نافرمان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ ماں باپ کے اولاد کے اوپر حق ہے، تو اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہے. کیا حق ہے؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرنے کے لیے ریڈی ہو تو وہ ایک اچھی ایمان والی صفات والی عورت سے شادی کرے. جب اللہ اس کو اولاد دے تو اس کا بہترین نام رکھے. اور نمبر 3 اس کو سب سے پہلے تعلیم قرآن کی دے. ادبوا اولادکم ثلاث، کہ اپنے اولاد کو 3 چیز کی پہلے تعلیم دے. تو فرمایا کہ میرے باپ نے مجوسی عورت سے شادی کی اور اس کو اسلام کی کما حق کو تعلیم نہیں دی. نمبر 2 فرمایا کہ میرا نام جو ہے اسود رکھا، جس کے معنی کالا ہونے، بلیک ہونے کے آتے ہیں، نام بھی غلط. اور نمبر 3 جو مجھے قرآن کی پہلے تعلیم چاہیے وہ مجھے پہلے مکمل تعلیم قرآن کی نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے کہا کہ 3 چیزوں میں آپ نے غلطی کی ہے، لہذا آپ کی اولاد نافرمان ہے. یہاں پر علماء اکرام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج ہم اپنے اولاد کا زیادہ تر اس زمانے میں شکایت ہو رہی ہے، اور اولاد کے بارے میں لوگ دعا کرواتے ہیں اور اس کے بعد تعویذ پلیتے بھی کرتے ہیں کہ بھائی اولاد صحیح راستے پر آ جائے، اولاد صحیح راستے پر جائے. پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم اپنے اولاد کی شادی کس بیس پر کراتے ہیں؟ آج کل ہم اپنے اولاد کی شادی پہلا جو ہے پراپرٹی کی بیس پر کرواتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہے یا لڑکی مالدار ہے، کہ یہ بیس پر شادیاں ہو رہی ہے. اب آگے نتائج ہمارے سامنے. دوسرا حسن و جمال، کہ لڑکی کی آنکھ میں بھا گئی، یہ دوسری بنیاد. یا تیسرا حسب و نسب، بڑے خاندان کی ہے. لیکن جو پہلی چیز ہونی چاہیے تھی، اسلام، دین، تربیت، وہ نمبر 1، وہ ہم چوتھے نمبر پر دیکھتے ہیں. جب وہی لڑکیاں شادی ہو کر ایسی آتی ہے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے. آج کل کی مائیں وہ اولاد کی تربیت کرنا بھی نہیں جانتی ہے. کیوں؟ کہ وہ خود اسلام سے ناواقف ہے. اس پر میں آپ کو کئی سارے لیٹسٹ واقعہ سناتا ہوں اس زمانے کے، کہ آج وہی مائیں جو آج اپنے اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہے اور اپنے اولاد کے لیے دعائیں کروا رہی ہے، وہ مائیں کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ خود نہیں جانتی ہے اسلام کیا چیز. تو پہلی چیز بتلائی کہ اپنے لائف پارٹنر کا بہترین انتخاب کرے. اور نمبر 2، اپنے اولاد اگر اللہ اولاد دے تو اس کا بہترین کسی صحابہ، تابعین یا کسی نبیوں کے اوپر نام رکھے. آج گوگل کے چکر میں ایسے نام. قرآن کی ایک آیت ہے من تشا، یہ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ ہوتا ہے کہ تو جو چاہے، وہ جس کو چاہے، یہ ترجمہ ہوتا ہے. اب قرآن کی اتنی آیت کسی نے وہاں سے نکال لی گوگل سے اور اپنی بیٹی کا نام رکھ لیا منتشا. کوئی میننگ ہی نہیں. ایسے کئی سارے نام جو گوگل کے اوپر، کیونکہ 3 قومیں جو ہے جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس اور ہمارے پاس. تو اب جو ہے گوگل کے اوپر کئی ساری ویب سائٹیں ہیں. اب کہیں سے بھی نام اٹھایا، کسی کا بھی نام رکھ لیا. اب کچھ مثالوں کے بعد جب
کسی کے پاس گئے، اولاد کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، غلط راستے پر جا رہی ہے، اب کسی اللہ والے کے پاس چلے گئے، اب پتہ چلا کہ بھائی اپنے نام غلط رکھا ہے، نام صحیح کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہماری آج کل گوگل کے چکر میں نیا نام، ہمارے یہاں ایک بزرگ ہے، ان کے پاس ایک آدمی گئے، کہا کہ حضرت کو نیا نام بتلائیے لیٹسٹ، جو ابھی تک کسی نے نہیں رکھا، ہمارے یہاں صورت میں ہے۔ تو وہ اخبار پڑھ رہے تھے، کہا کہ ایک ہی نام بچا ہے لیٹسٹ ابھی، بولا کہ وہ ہے ابلیس، وہ رکھ لو، وہ ایک ہی نام بچا ہوا ہے لیٹسٹ، ابلیس رکھ لو، باقی سارے نام آ چکے ہیں۔ تو ہمارے آج جو ہے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کا پہلے نام صحیح رکھے۔ نمبر 2، ان کو ادبوا اولادکم، کہ اپنے اولاد کو پہلے 3 چیزوں کی معرفت کروائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے اولاد کو پہلے قرآن سکھاؤ، اپنے اولاد کو پہلے قرآن سکھاؤ۔ آج کل ہم اپنے اولاد کو پیدائش سے، معاف کرنا بعض لوگ کو بات غلط لگ سکتی ہے لیکن یہ کڑوی ہوتی ہے، ہم لوگ، ہمارا دماغ مسلمانوں کا ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پہلے دن سے، پیدا ہوتے یا پیدا ہونے کے بعد فوراً ہمارا یہ نیت ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر بنانے، انجینئر بنانے۔ ان چیزوں کی نفی نہیں ہے، یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن آج ہماری اولاد کو پہلے مسلمان بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ کتنے ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں ماں باپ، آپ نے سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، کتنے سارے ویڈیوز ہیں کہ وہ ڈاکٹر بیٹا ہے اور بیٹی ڈاکٹر ہے، کئی بیرون ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ماں باپ یہاں سر رہے، ماں باپ یہاں رو رہے۔ ہزاروں ویڈیو آپ لوگ کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی سے گزرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا جو احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، کتنے دیندار گھرانے ہوتے ہیں کہ ہے تو دیندار، لیکن ماں دیندار ہے، باپ بھی دیندار ہے، لیکن تربیت کرنا نہیں جانتے کہ اولاد کو کیا چیز سکھانے کا، بچوں کے اندر کس چیز کے کون سے صفات آنی چاہیے، بچوں کو کیا چیز بتلانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز قرآن کی تعلیم دو، نمبر 2 اللہ کی معرفت۔ اللہ کی معرفت کا مطلب اللہ کی پہچان کراؤ۔ بات میں آپ جب بچے کو ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور اس کے منہ سے جب وہ بولنے کے قابل ہوا، اگر اس کی زبان سے پہلا لفظ اللہ نکل گیا تو اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم بچے کو ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ایک استاد ہے، جب تک ان کا بیٹا یا بیٹا تھا، جب تک وہ بولنے کے قابل نہیں ہوا، کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دیتے تھے کہ نہیں، وہ معلوم نہیں کیا بولے گا، کہ میرے بیٹے کی زبان سے پہلے اللہ نکلنا چاہیے۔ جب ان کا بیٹا جس دن اللہ بولا، ان کو اتنی خوشی ہوئی، اس خوشی میں انہوں نے دعوت کروائی، اس کے بعد لوگوں کو بولا اب چلو میرے بیٹے سے جو لینا چاہے لو۔ کہ آج جو ہے ہم جو ہے اپنی زبان سے، یہ کتنے سارے فضائل ہیں کہ پہلے ہمارے بتا 6 مہینے کے 7 مہینے کا بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، اب آپ نے روزانہ آپ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، بیٹا میرا اللہ بولو، اللہ بولو، دعا پڑھاؤ، کھانے کی دعا پڑھاتے ہیں، یہ دعا پڑھاتے ہیں، وہ دعا پڑھاتے ہیں، تو اب بچے کے ذہن میں بار بار اللہ اللہ کا لفظ آ رہا ہے، اب وہ بچے کی تربیت کیسے ہوگی۔ افغان کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں، امیر دوست، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا بیٹا تھا، ان کے بیٹے کو انہوں نے ایک محاذ پر بھیجا لڑنے کے لیے، اور وہاں سے خبر آئی کہ ان کا بیٹا محاذ چھوڑ کے بھاگ گیا اور فوج ہار گئی۔ تو ان کے والد صاحب ایسے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے، والدہ نے پوچھا کیا ہوا، کہا خبر آئی ہے کہ بیٹا محاذ چھوڑ کے بھاگ گیا، اور اسلام کے اندر میدان کارزار کو چھوڑ کر بھاگنا یہ بہت بڑی مایوس چیز ہے، بلکہ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے کہ آپ اگر اسلام کے لڑنے جا رہے ہیں تو یا تو شہادت ہے یا تو جیت ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، یہ اسلام ہے۔ خیر، تو ان کی والدہ نے سنا، کہا کہ نہیں، یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، یہ خبر غلط ہوگی، یہ خبر آپ کو صحیح خبر بعد میں ملے گی۔ چند دن کے بعد، اس زمانے میں اتنا فاسٹ زمانہ نہیں تھا، چند دن کے بعد ان کو خبر ملتی ہے کہ بیٹا بھاگا نہیں، اس نے ایک پلاننگ کی تھی اور دوسرے راستے سے حملہ آور ہوا اور فوج جیت گئی۔ امیر دوست محترم نام تھا، وہ اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک واقعے کی کیوں ہے آپ نے ایسا کہا کہ جب سے بیٹا پیدا ہوا میں نے کبھی بغیر وضو کے اس کو دودھ نہیں پلایا، جب سے بیٹا پیدا ہوا میں نے کبھی، بادشاہ کی بیوی ہے، میں نے بغیر وضو کے اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا، اور میں جانتی ہوں کہ جس کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ بزدل نہیں ہوتا ہے، جس کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ بزدل نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو دنیا کے اندر اس وقت کے جو حالات ہیں،
اور فلسطین کے اندر جو پورا فلسطین برباد کر دیا گیا، کوئی حصہ باقی نہیں رہا، اور انسان جو ہے جانوروں کی طرح گلی گلی کھانے پینے کے لیے گھوم رہے ہیں، چند ٹھیلے آسمان سے وہ لوگ آٹے کے وہاں اتار دیتے ہیں، اور وہ لوگ کھانے کے لیے وہاں کیسی مارا ماری ہوتی ہے اور کتنی لمبی لائن لگتی ہے. ایسا ایک سسکتا ہے، نہ ان کے پاس ادویات یعنی دوائیں ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پہننے کے کپڑے ہیں، نہ رہنے کا مکان ہے، آسمان کی چھت ہے اور زمین ہے، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے؟ چھوٹا بچہ، اور آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی بچی اپنی معذور بہن کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے جا رہی ہے، اور وہ رپورٹر پوچھ رہا ہے کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ میں 2 کلومیٹر 2 مائل چل کے آ رہا ہوں. عربی میں کہہ رہی ہے چل کے آ رہی ہوں، میری بہن کا پیر کے اندر زخم ہے، میں اس کو ہاسپٹل ڈھونڈ رہی ہوں کہاں اس کا علاج مل جائے. لیکن یہ مسلمانوں کی تربیت دیکھیے کب سے تربیت شروع ہوئی. یہ ابھی کی تربیت نہیں ہے، آخری 30 سال سے ان کی تربیت فلسطین کے اندر ہو رہی تھی، اور ہر مسلمان کی ہو رہی تھی. ان کو معلوم تھا کہ قیامت کی نشانی جو شروع ہونے والی ہے فلسطین سے ہونے والی ہے. آخری معرکہ یعنی قیامت سے پہلے جو ورلڈ وار 3 ہونے والا ہے وہ فلسطین سے شروع ہونے والا ہے. اور یہاں جو پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، جو دنیا کی لالچ سے پیچھے آ جائے گا اور ان یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی رسوا کر دے گا اور آخرت میں رسوا کر دے گا. تربیت کیسے ہوئی؟ آج سے 25 سال پہلے پلاننگ ہوئی کہ ہمارا ہر بچہ حافظ قرآن ہوگا، ہماری ہر بچی حافظہ قرآن ہوگی، اور وہ وہاں کی عربی لینگویج ہے، اور وہ قرآن بھی وتھ تراجم وتھ تفسیر پڑھائیں گے. آج فلسطین کے اندر ہر ایسے حالات میں بھی چھوٹے چھوٹے کیمپ کے اندر بھی بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. ہر بچہ حافظ قرآن بن گیا. اور جو القسام بریگیڈ بولتے ہیں جن کا ہر کمانڈر حافظ قرآن ہے، اور ایک طریقے سے کہا جائے تو وہ مفسر ہے، تو وہ قرآن کو سمجھنے والے سمجھانے والے ہیں. جب قرآن پورا کا پورا اتر گیا اور دل و دماغ کے اندر بس گیا کہ حقیقی زندگی کیا ہے اور یہ زندگی کیا ہے، تب دیکھیے کہ اتنے خطرناک حالات کے باوجود بھی اسلام نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ دوسری دنیا کے لیے نمونہ بن رہے ہیں. اور دنیا کی وہ قومیں مجبور ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ رہنے کے لیے مکان، نہ پہننے کے لیے کپڑا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ جھکنے کو تیار نہیں ہے. کون سی طاقت ہے؟ تو وہ طاقت ہے قرآن ہے. لہذا وہ لوگ ابھی جخ مار کے پوری دنیا قرآن کے مطالعہ کر رہی ہے، فزکس چھوڑ رہی ہے، یہ چھوڑ رہی ہے، وہ چھوڑ رہی ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے اسلام قبول کر رہی ہے، قرآن پر اسلام قبول کرے. برازیل کا لاسٹ مہینے کا ریشو دیکھ لو، برازیل کا ریشو، ارجنٹینا کا ریشو دیکھ لو، ناروے کا دیکھ لو. یہ جو کنٹریز ہے آپ دیکھو کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ تربیت ہوئی ہے ہمارے اندر جو ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر. بلکہ آخری 20 سال 25 سال میں کیا تربیت ہوئی ہے، ہم صرف اپنے گوا کا اپنے محلے کا حساب کتاب لگاؤ. بلکہ ہمارے یہاں گوا کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بیچارے قرآن میں بد دعائیں دیتے ہیں. پورے گوا کی بات کر رہا ہوں کہ مشکل سے 1-2 انسان قرآن پڑھنے والے ملتے ہیں، کیونکہ یہاں مکاتب بھی نہیں، مسجدوں کے اندر مکاتب کا انتظام نہیں. یہ ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کچھ نہیں ہو رہی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کی اولاد شیطان بن گئی، جس کا بیٹا شیطان بن گیا، اس کی تربیت نہیں کی، تو اب اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی شیطانی بنے گا. شیطان سے مراد شیطانی صفات. کیونکہ ایک ماں باپ یہاں اس نسل کے جو ماں باپ ہے، اگر وہ اپنے اولاد پر محنت نہیں کریں گے اور ان کی تربیت نہیں کریں گے، یہ پہلی غلطی ہے، یہ پہلی غلطی. اب جو وہ جب بڑا ہوگا وہ دوسری غلطی کرے گا، اور ہو رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں یہ جو ہمارے چند نوجوان ہیں ہمارے مرگاؤں کے اندر، وہ لوگ اس ٹائپ کی محنت کرتے ہیں کہ مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں جا رہی ہے. اور کتنے لڑکے لڑکیاں کا ریشو انہوں نے بتلایا کہ ڈرگس کی اسمگلنگ کے اندر مسلمان کے بچے کام کرے. 15 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ ڈرگس جو ہے یہاں سے وہاں سپلائی کر رہا ہے، کما رہا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سب سے مقدس کتاب اللہ نے ہمیں دی، سب سے مقدس دین ہمیں دیا، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کو دین کیسے سکھائیں. اگر ہم نہیں سکھائیں گے کون سکھائے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ آنے والا نہیں ہے. ہر آدمی انتظار میں بیٹھا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، اس میں جڑ جائیں گے. امام مہدی کب آئیں گے؟ اس سے پہلے ہمارا حال کیا ہوگا؟
آج سے پہلے کئی سال پہلے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں ایک وقت وہ آئے گا کہ نماز پڑھنا چاہیں گے لوگ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے. آج وہ دن آ چکا ہے. قرآن پڑھنا چاہیں گے قرآن بھی نہیں پڑھنے دیں گے. تمہارے مکاتب تمہارے مساجد بند ہو جائے گی, آنے والی نسل کافر بن جائے گی, اور یہی لوگ کہیں گے کہ وسالتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا, کہ اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہمارے ماں باپ ہے, یہ ہمارے سردار ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں گھر کے, کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا کہ ہم نے اللہ کی پہچان نہیں کروائی. یا اللہ ان پر سب سے بڑی لعنت بھیج. قیامت کے لیے یہی لوگ کہیں. تو آج ہمارا جو ہے صرف چند نماز اور دین محدود رہ گیا ہے, اور ہمارے ہندوستان میں جہاں سے اسلام کی اتنے آب و ہوا چلتی تھی وہ سب کچھ ختم ہو گیا. آنے والی نسل, ابھی جو بچے ہیں 8-9 سال کے, ان بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. 15 سال کے جو بچیاں ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ جاؤ اسکولوں کے اندر, 7ویں کلاس کے بچوں کے اندر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. 7ویں کلاس 8ویں کلاس کے بچوں کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, ان کو برین واش کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے کہ آپ جس راستے پر جاؤ راستہ غلط ہے, یہ بتلانے کے لیے. جبکہ ہمارا زمانہ وہ تھا کہ 20 سال کے بعد ہی پتہ نہیں چل رہا ہے یہ چیز کیا چیز ہے. اتنا غلط زمانہ ہے. لیکن ماں باپ کمانے میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور کمانے کی بہت فکر کر رہے ہیں, لیکن اپنے اولاد کی کوئی فکر نہیں, اپنے اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو چلے جائیں گے. وہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم اور ہمارا دین ہندوستان میں کتنا باقی رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, یہ اپنے اولاد کے لیے نمبر 1 پہلی چیز وقت نکالو, اپنے اولاد کو وقت دو. ایک ہی چیز میں بتلاتا ہوں, صرف اپنی اولاد کو وقت دو. اور اپنے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو قرآن ہے, اور نمبر 3 سنت نبی کو, کہ تمہارے نبی کی سنت ہے, اور تمہارے نبی کی جو پوری سنت ہے ان میں سے 5 وقت کی نماز. کہ 2 چیز اپنے اولاد کو پابندی کرا لو. ایک, اپنے اولاد کو روزانہ اپنے گھر میں اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تو چاہے کتنی بڑی عمر ہے آپ قرآن سیکھنا شروع کرو. بہت سارے آن لائن بہت سارے علماء سکھانے کے لیے ریڈی ہے, سیکھنا شروع کرو. پہلے میں آئندہ ہفتے اس پر بات کروں گا کیسے کیسے صحابہ, کیسے کیسے بڑے لوگ, کیسے کیسے بڑے بڑے مالدار ملینر لوگ اس زمانے قرآن سیکھ رہے ہیں. شوق ہے, اور ہم کچھ بھی اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں, اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں. کیا لڑکے نہیں ہیں, لڑکیاں ہیں, بولا میری ساری لڑکیاں حافظہ قرآن بنیں گی. نہیں جائے دنیا, کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے, لیکن ذہن میں وہی ہے پیدا ہوا ڈاکٹر بنے گا, پیدا ہوا یہ بنے گا, وہی کہے گا یا اللہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنانے کی فکر کی, انہوں نے مجھے انجینئر بنانے کی فکر کی, مجھے مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی. یہ اولاد کہے گی. اس لیے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والا ہر دین بہت کٹھن دین ہے, آنے والا ہر دین ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو چھیننے والا دین ہے. ہم جو عیش میں چل رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, بس ادھر سنا ادھر دیکھا ہو گیا, یہ بھول جاؤ کہ ہم لوگ کو اس کنٹری میں رہنا مشکل ہو جائے گا. قیامت کی جو نشانیاں ہیں اگر آپ پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے, آپ کو پتہ چلے گا جس کنٹری میں آپ رہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے توفیق عطا فرمائے. اپنی اولاد یہاں تک پہنچ چکی ہے میرے دوستوں بزرگوں, معاف کیجئے کہ پیسوں کے خاطر, معلوم ہے علم ہے کہ وہاں حرام ہے, وہ حرام کمانے کے لیے جا رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.